السلام علیکم۔ آج ہم انوار الحدیث کی اگلی آڈیو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، اذان و اقامت۔ ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی۔ مسلم شریف۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیامت کے دن مؤذنوں کی بزرگی اور اعلیٰ منصبی سے کنایہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف ثواب کی غرض سے 7 برس اذان کہے اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تکبیر کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اذان و تکبیر کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ فارغ ہو جائے کھانے والا اپنے کھانے سے اور پینے والا اپنے پینے سے، اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت کو رفع کرنے سے، اور تاوقتی کہ مجھے دیکھ نہ لو نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ ترمذی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان پڑھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی الفاظ کہے جو مؤذن نے کہے، یہاں تک کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے وہی کہا جو مؤذن نے کہا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ آپ اسی طرح فرماتے تھے۔ انتباہ: اذان مؤذنہ پر یا خارج مسجد پڑھی جائے، داخل مسجد اذان پڑھنا مکروہ و منع ہے، خواہ اذان 5 وقتی نماز کے لیے ہو یا خطبہ جمعہ کے لیے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ ناسمجھ بچے، جنب اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، ان کی اذان مکروہ ہے، لہذا ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ در مختار اور بہار شریعت۔ اذان میں حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے لگانا مستحب ہے۔ تحتاوی علی مراقی الفلاح مصری سواد 122 اور دار المختار جلد اول مصری سواد 279 میں ہے، یعنی مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے، اور جب دوسری بار سنے تو کرت عینی بک یا رسول اللہ، اور پھر کہے اللہم متانی بالسمع والبصر، اور یہ کہنا انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھنے کے بعد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رکاب اقدس میں اسے جنت لے جائیں گے، ایسا ہی کنز العباد میں ہے۔ یہ مضمون جامع الرموز علامہ کہستانی کا ہے اور اسی کے مثل فتاوی صوفیہ میں ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ پڑھنا یعنی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جائز و مستحب ہے۔ اس صلاۃ کا نام اصطلاح شرع میں تصویب ہے، اور تصویب کو فقہائے اسلام نے نماز مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے مستحسن قرار دیا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری سواد 53 میں ہے۔ مراقی الفلاح شرح نور الاضاء میں ہے، اور مرکہ شرح مشکوہ الملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری جلد اول سواد 418 میں ہے، اور در مختار رد المختار جلد اول سواد 273 میں اذان کے بعد خاص صلاۃ والسلام پڑھنے کے متعلق تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
یعنی اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ماہ ربیع الاخر 771 ہجری میں جاری ہوا اور یہ بہترین ایجاد ہے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، اور مکبر جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری سواد 53 میں ہے، اور دارالمختار جلد اول سواد 380 میں ہے۔ جو لوگ تکبیر کے وقت مسجد میں موجود ہیں بیٹھے رہیں، جب مکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچیں تو اٹھیں، اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری سواد 53 میں ہے، یعنی علماء ثلاثہ حضرت امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب کہ مکبر حی علی الفلاح کہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور شرح وقایہ جلد اول مجیدی سواد 136 میں ہے، یعنی امام اور مقتدی حی علی الصلاح کہنے کے وقت کھڑے ہوں۔ اور مرکہ شرح مشکوہ جلد اول سواد 419 میں ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشاء المعات جلد اول سواد 321 میں فرماتے ہیں، یعنی فقہائے کرام نے فرمایا کہ مذہب یہ ہے حی علی الصلاح کے وقت اٹھنا چاہیے۔ نماز۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ان کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کیفیت ہے 5 نمازوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ احمد۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور صبح سویرے بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ بخشش کا ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا۔ احمد، دارمی اور بہقی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، دوسرے جنازے میں جب کہ وہ تیار ہو جائے، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کف مل جائے۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 چونچ مار لیتا ہے، نہیں ذکر کرتا اس تنگ وقت میں اللہ تعالیٰ کا مگر بہت تھوڑا۔ مسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے سونے کی جگہیں علیحدہ کرو۔ ضروری انتباہ: آہستہ قرآن پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح کی مگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوئی۔ اور فتاوی عالمگیری جلد اول مصری سواد 65 میں ہے، سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ بہار شریعت جلد سوم سواد 279، فتاوی رضویہ جلد اول سواد 556، اور اشاء العلمات جلد اول سواد 394 میں ہے کہ اگر ہر 2 پائے بردارد نماز فاسد است و اگر یک پائے بردارد مکروہ است۔ اور در مختار معارض المختار جلد اول سواد 313 میں ہے۔ آگے یہ سب عربی لکھی ہوتی ہے اس لیے میں اس کو صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں آگے جا کے۔ اکثر عورتیں اپنی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں لیکن خادمہ یا لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی ہیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر پڑھیں، یہاں تک کہ اگر کچھ دیر ہی کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں، اگرچہ اتنا ہی کھڑی ہوں کہ اللہ اکبر کہہ لیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر اتنا کہہ لیں پھر بیٹھ جائیں۔ بہار شریعت جلد سوم سواد 377 بحوالہ غنیہ، اور فتاوی رضویہ جلد سوم سواد 52 میں تنویر الابصار در مختار سے ہے۔ آج کل عموماً مرد بھی ذرا سی تکلیف پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیر تک کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا حکم ایک ہے۔ عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بال کی سیاہی چمکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ مسافے کا وقت: مسافہ سنت ہے اور اس کا وقت ابتدائی ملاقات ہے، خواہ ابتدائی حقیقی ہو جیسے جو شخص ابھی آیا، یا حکمی جیسے کوئی بد مذہب آیا اور بیٹھا اور گفتگو کرتا رہا اور ہدایت پائی اور سنی ہوا، تو جتنے حاضرین اہل سنت ہیں ان سب کو اس سے مسافہ چاہیے، جیسا کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا حکم دیا۔ نماز کے بعد بھی مسافہ اسی ابتدائی حکمی میں داخل ہے کہ نمازی نماز میں دوسرے عالم میں ہوتا ہے، لہٰذا جو خارج نماز آیت سجدہ کی تلاوت کرے اس کے سننے سے نمازی پر سجدہ واجب نہیں، اور نمازی تلاوت کرے تو جو نماز سے باہر ہے اس پر واجب نہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں ختم نماز میں ایک دوسرے پر سلام رکھا۔ دن میں اگر کئی بار ملتا ہو تو ہر بار مسافہ چاہیے، واللہ تعالی علم۔ تراویح حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھتے تھے۔ بیہقی۔ اس حدیث کے بارے میں مرکز شرح مشکوہ جلد سوم سواد 175 میں ہے، یعنی امام نووی نے خلاصے میں فرمایا کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر۔ امام مالک۔ 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ ملک العلماء یعنی حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کے مہینہ میں صحابہ کرام کو حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرمایا تو وہ روزانہ صحابہ کرام کو 20 رکعت پڑھاتے تھے، اور ان میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی تو 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ بدائع السنہ جلد اول صفحہ 288۔ اور عمدہ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ 355 میں ہے، یعنی علامہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے۔ علماء کوفہ، امام شافعی اور اکثر فقہا یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ ابی بن کعب سے منقول ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف نہیں۔ اور علامہ ابن حجر نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور مراقی الفلاح شرح نور الاضاء میں ہے، یعنی تراویح 20 رکعت ہے، اس لیے کہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اور مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی عمدہ الرایہ حاشیہ شرح بقایا جلد اول صفحہ 175 میں لکھتے ہیں، یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اہتمام ثابت ہے۔ اس مضمون کی حدیث کو امام مالک، ابن سعد اور امام بہقی وغیرہم نے تخریج کی ہے۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری تحریر فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ مرکہ جلد دوم صفحہ 175۔ آسیب و جنون کا روحانی علاج۔ حدیث میں ہے کہ کوئی آسیب زدہ یا مجنون تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں یہی آیتیں پڑھیں، وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سچے یقین والا اگر ان آیتوں کو پہاڑ پر پڑھے تو اسے جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ اوپر لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ 20 رکعت جمہور کا قول ہے اور اسی پر عمل ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کثیر علماء کا اسی پر عمل ہے، جو حضرت مولا علی، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے 20 رکعت تراویح منقول ہے۔ اور سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ شریف میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ ترمذی باب قیام شہر رمضان صفحہ 95۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح نکایہ میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس لیے کہ امام بہقی نے صحیح اسناد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقدس زمانوں میں صحابہ کرام اور تابعین عظام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور تختاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 224 میں ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مداوت سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی تراویح 20 رکعت ہے، یہی جمہور علماء کا قول ہے، اور مشرق و مغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے۔ شامی جلد اول مصری سواد 195۔ اور شیخ زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے، اس لیے کہ موطا امام مالک میں حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، اور اسی پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ بحر الرائق جلد دوم صفحہ 66 اور عنایہ شرح ہدایہ میں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانہ خلافت تک صحابہ کرام تراویح الگ الگ پڑھتے تھے۔ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک امام پر صحابہ کرام کو جمع کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔
حضرت ابی نے لوگوں کو 5 تراویح 20 رکعت پڑھائیں اور کفایہ میں ہے، یعنی تراویح کل 20 رکعت ہے، اور یہ ہمارا مسلک ہے، اور یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ اور بدا السنا جلد اول صفحہ 288 میں ہے، یعنی تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے، 5 تراویح 10 سلام کے ساتھ، ہر 2 سلام ایک تراویح ہے، اور یہی عام علماء کا قول ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی تراویح 20 رکعت ہے۔ اور شرح بقایا جلد اول صفحہ 175 میں ہے، یعنی تراویح 20 رکعت مسنون ہے۔ اور فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 108 میں ہے، یعنی تراویح 5 ترویحہ ہے، یعنی ہر ترویحہ 4 رکعت کا 2 سلام کے ساتھ، ایسا ہی سراجیہ میں ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی تراویح کی تعداد 20 رکعت ہے۔ زوجہ کی تجہیز و تکفین، شوہر پر بیوی کی شرعی تجہیز و تکفین واجب ہے، چاہے کفن سنت ہو یا کفن کفایت۔ خوشبو، غسل کی اجرت، جنازہ اٹھانے کی اجرت اور دفن کی اجرت بھی شوہر پر واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جیم 26 صفحہ 312۔ 20 رکعت تراویح کی حکمت۔ 20 رکعت تراویح کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل 20 رکعت فرض و واجب ہیں، 17 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، اور رمضان میں 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی تاکہ فرض و واجب کے مدارج اور بڑھ جائیں اور ان کی خوب تکمیل ہو جائے، جیسا کہ بحر الرائق جلد دوم صفحہ 67 پر ہے، یعنی 67 پر ہے۔ یعنی علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا کہ تراویح کے 20 رکعت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن رات میں کل 20 رکعت ہیں، انہی کی تکمیل کے لیے سنتیں مشروع ہوئی ہیں، تو تراویح بھی 20 رکعت ہوئی تاکہ مکمل کرنے والی تراویح اور جن کی تکمیل ہوگی، یعنی فرض و واجب دونوں برابر ہو جائیں۔ اور مراقی الفلاح کے قول کے تحت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعت اور جن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض و واجب کی رکعت کی تعداد برابر ہو جائیں۔ اور در مختار ما شامی جلد اول صفحہ 495 میں ہے، یعنی تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت تراویح میں حکمت یہ ہے کہ مکمل کے برابر ہو۔ اور در مختار کی اسی عبارت کے تحت شامی میں نہر سے منقول ہے، یعنی واضح ہو کہ فرائض اگرچہ پہلے سے بھی مکمل ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سبب یہ مکمل یعنی 20 رکعت تراویح بڑھا دی گئی تو وہ خوب کامل ہو گئے۔ ابوین کریمین کا سلام۔ حضرت ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا، تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے۔ بعد رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان پر تمام نعمت کیے، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر شرف صحابیت پا کر آرام فرمایا۔ لہٰذا حکمت الہیہ کہ یہ زندہ کرنا حجۃ الوداع میں واقع ہوا، جبکہ قرآن کریم پورا اتر گیا، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، نے نزول فرما کر دین الہی کو تام و کامل کر دیا تاکہ ان کا ایمان پورے دین کامل شرائع پر واقع ہو۔ فتاوی رضویہ جیم 30 صفحہ 485۔ قراء خلف الامام۔ ترجمہ۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کرنے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں قرات جائز نہیں، خواہ سری ہو یا جہری۔ حضرت یہ مسلم جلد اول صفحہ 215۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں کوئی امامت کرے تو جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم چپ رہو۔ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے۔ موطا امام محمد سواد 99۔ حضرت محمد بن منی اور امام بن الہام نے فرمایا کہ یہ اسناد مسلم اور بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے۔ موطا امام محمد سواد 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ طحاوی سواد 106۔ مسلم شریف جلد اول سواد 175 میں ہے، یعنی ابو بکر نے سلیمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کیسی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح ہے، یعنی یہ حدیث کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ انتباہ: صاحب ہدایہ نے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے، جیسا کہ ہدایہ جلد اول سواد 82 میں ہے، یعنی مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہے، اور عنایہ میں اسی کے تحت ہے، یعنی ہدایہ کے قول اجماع الصحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع ہے، اس لیے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے مقتدی کا منع کیا جانا بڑے اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے 70 صحابہ کرام سے ملاقات کی، وہ سب کے سب امام کے پیچھے قرات کرنے سے مقتدی کو منع فرماتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اجماع صحابہ کا مطلب مجتہدین صحابہ و کبار صحابہ کا اجماع ہے، اور بے شک حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کرام میں سے 10 حضرات، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابو طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب امام کے پیچھے قرات کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے، اور کفایہ میں ہے، یعنی بڑے اسی صحابہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ وہ مقتدی کو قرات سے روکتے تھے۔ ان میں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ اور در مختار میں ہے، یعنی مقتدی سورہ فاتح یا کسی سورت کی قرات نہیں کرے گا، اگر اس نے قرات کی تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا، اس آڈیو کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔